کہانی کی شروعات یہ فلائٹ تھی، ملیشیا ایئر لائنز کی فلائٹ MH370۔ یہ جہاز کوالالمپور سے بیجنگ جا رہا تھا۔ جہاز میں 227 مسافر، 12 کریو ممبرز۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ رات کے تقریباً 1:19 پر پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو آخری پیغام دیا: گڈ نائٹ ملیشین 370۔ یہ جہاز کا آخری رابطہ تھا۔ اچانک کیا ہوا؟ کچھ ہی منٹ بعد جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کو لگا شاید سسٹم کی خرابی ہے، لیکن چند منٹ بعد معلوم ہوا جہاز واقعی لاپتہ ہو چکا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایک بڑا مسافر طیارہ ایسے غائب ہوا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی سرچ اس کے بعد شروع ہوئی۔ دنیا کی سب سے بڑی سرچ آپریشن۔ 26 ممالک نے تلاش میں حصہ لیا۔ جہاز کو تلاش کرنے کے لیے جہاز، ہیلی کاپٹر، سیٹلائٹ، آبدوزیں سب استعمال کیے گئے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہیں بھی جہاز کا کوئی نشان نہیں ملا۔ سیٹلائٹ نے کیا بتایا؟ چند دن بعد سیٹلائٹ ڈیٹا نے ایک عجیب بات ظاہر کی۔ جہاز سیدھا بیجنگ نہیں گیا تھا، بلکہ وہ اپنا راستہ بدل کر واپس مڑا تھا، اور پھر وہ جنوبی بحر ہند کی طرف چلا گیا۔ لیکن سوال یہ تھا، پائلٹ نے ایسا کیوں کیا؟ ممکنہ نظریات۔ اس واقعے کے بارے میں کئی نظریات سامنے آئے۔ نظریہ 1، پائلٹ کی سازش۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پائلٹ نے جان بوجھ کر جہاز کا راستہ بدل دیا، لیکن اس کے کوئی واضح ثبوت نہیں ملے۔ نظریہ 2، ہائی جیکنگ۔ کچھ لوگوں نے کہا شاید جہاز کو ہائی جیک کیا گیا تھا، لیکن جہاز سے کوئی ہائی جیکنگ سگنل نہیں ملا۔ نظریہ 3، ٹیکنیکل خرابی۔ کچھ ماہرین کے مطابق جہاز میں ٹیکنیکل خرابی ہوئی ہو سکتی ہے اور وہ سمندر میں گر گیا ہو۔ نظریہ 4، پر اسرار طاقتیں۔ انٹرنیٹ پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید جہاز کسی پر اسرار جگہ میں داخل ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے برموڈا ٹرائنگل جیسے واقعات سے بھی جوڑا، لیکن اس کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ بعد میں کیا ملا؟ 2015 میں افریقہ کے ساحل پر جہاز کے کچھ ملبے ملے۔ ماہرین نے تصدیق کی کہ یہ ملبہ واقعی MH370 کا تھا، لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جہاز کے ساتھ اصل میں کیا ہوا۔ سب سے بڑا سوال آج بھی دنیا کے سامنے۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے، 239 لوگوں کے ساتھ وہ جہاز آخر کہاں گیا؟ کیا وہ سمندر میں گر گیا یا اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے؟